اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایمان والوں پر روزے فرض کیے اور یہ بھی بتا دیا کہ تم امت مسلمہ واحد قوم نہیں ہو جن پر روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ تم سے پہلی والی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا روزہ فرض کرنے کا جو فلسفہ اور مقصد ہے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری کا حصول، یعنی روزہ رکھنے کا اصل مقصد یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو روزے رکھوا کر صاحب تقوی اور پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے۔ روایت ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے علل الشرائع میں اور صاحب جواہر نے اور وسائل الشیعہ میں روایت امام حسن علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے زمانے کی روایت نقل کی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک مرتبہ چند یہودی سید الرسل کی خدمت میں آئے، ان میں سے جو سب سے زیادہ علم رکھتا تھا، جو ان یہودیوں میں سے سب سے زیادہ علم رکھتا تھا، اس نے سید الرسل سے چند سوالات کیے، کچھ اس نے مسائل پوچھے۔ اس میں سے اس نے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے اللہ نے آپ کی امت پر 30 روزے واجب کیے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو حالانکہ سابقہ امتوں میں اس سے زیادہ روزے فرض ہوئے تھے، یعنی یہودی کہہ رہے ہیں کہ سابقہ امتوں پہ زیادہ روزے فرض ہوئے ہیں، تو اللہ نے آپ کی امت پر 30 روزے فرض کیوں کیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھایا تو ان کے پیٹ میں 30 دن تک وہ پھل باقی رہا، جو جنت کا پھل کھایا تھا۔ کتنے دن باقی رہا؟ 30 دن وہ باقی رہا۔ تو اللہ نے حضرت آدم کی ذریت پر 30 دن بھوک اور پیاس واجب کر دیے۔ 30 دن حضرت آدم کے شکم میں وہ پھل باقی رہا، اس لیے آدم کی اولاد پہ بھی، یعنی میری امت پر حضرت آدم کی اولاد میں سے 30 روزے فرض کر دیے۔ اور میری امت رات کو کھا پی لیتے ہیں، ان پر اللہ کی مہربانی ہے۔ فرمایا کہ میری امت رات کے وقت کھا پی لیتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ یہ رحمت ہے۔ اور حضرت آدم پر بھی اسی طرح سے روزے واجب ہوئے تھے۔ سید رسول جواب دے رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جس طرح میری امت پر روزے فرض ہوئے ہیں، حضرت آدم پر بھی اسی طرح سے روزے فرض ہوئے تھے، یعنی وہ بھی رات کو کھا پی لیتے تھے۔ تو آپ نے پھر اس آیت مجیدہ کی تلاوت کی، ایک یہ والی آیت مجیدہ جو ہم نے موضوع قرار دی ہے، اور دوسرا اس آیت کے بعد والی آیت کا ایک ٹکڑا۔ آپ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
تو اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض ہوئے۔ اور روزے فرض کرنے کا فلسفہ اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم لوگ پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ تو لہٰذا اب جب سید الرسل نے اس آیت مجیدہ کی تلاوت کی، یہودی نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا، یعنی آئے تھے یہودی، جب سید الرسل نے بات بتائی تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ آخری زمانے کی جو نبی ہوں گے ان کی امت پر روزے فرض ہوں گے اور حضرت آدم کی ذریت پر، تو گویا وہ سید الرسل کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اب آپ، وہ یہودی کہتے ہیں، اس نے عرض کی کہ آپ نے سچ فرمایا، اب بتائیں کہ روزہ رکھنے کا ثواب کیا ملے گا۔ یہودی کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں کے رسول، جو آپ کی امت کے لوگ روزے دار ہیں، روزہ رکھیں گے تو اس روزے کا ان کو ثواب کیا ملے گا؟ صلوات پڑھ دی محمد و اہل بیت۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ تو روزے داروں کو یہ اجر اور ثواب کیا ملے گا؟ تو اس وقت سید الرسل نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حساب کر کے روزہ رکھے اللہ اس کو 7 باتیں لازم قرار دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 فائدے عطا کرنے ہیں روزہ رکھنے کے، جس میں سے پہلی بات آپ نے فرمائی کہ بدن سے حرام پگھل کر نکل جائے گا روزے دار کا۔ یعنی اسی لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ مثلا حرام مال کھایا ہے، توبہ و استغفار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ روزہ بہترین ذریعہ ہے انسان کے وجود سے حرام گوشت کو پگھلانے کا۔ تو لہٰذا پہلا فائدہ یہ ہے۔ نمبر 2 کہا، خدا کی رحمت کے وہ شخص قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے۔ نمبر 3 فرمایا، حضرت آدم کی خطا یعنی جو ترک اولا تھا اس کا کفارہ ادا ہوتا ہے، یعنی امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ یہ رکھتے ہیں اور اپنے باپ حضرت آدم کے اس ترک اولا کا گویا کفارہ ادا ہوتا ہے۔ گویا دیکھیں یہ روزہ ہمیں حضرت آدم سے بھی جوڑ کر رکھ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑ کے رکھ۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ تو لہٰذا یہ روزہ ہمیں حضرت آدم سے بھی یعنی جوڑ رہا ہے۔ اور نمبر 4 فرمایا کہ سکرات کی موت میں آسانی ملتی ہے، یعنی انسان کی وقت موت روزہ رکھنے والے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ 5ویں چیز فرمایا، قیامت کے دن بھوک اور پیاس سے امان ملے گی روزہ رکھنے والے کو۔ اور نمبر 6 فرمایا، جہنم سے برات نامہ ملے گا جو شخص روزہ رکھتا ہے۔ اور نمبر 7 فرمایا، جنت کی پاک غذائیں کھانے کو اللہ کی ذات جو ہے اس کو عطا کرے گی۔ تو یہودی نے کہا کہ اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی آپ نے سچ فرمایا، تو لہٰذا یعنی اس نے پھر تصدیق کی۔ تو یعنی دیکھیں روزہ جو فرض ہوا ہے اللہ نے فرض کیا، اس کا مقصد بیان کیا، اور سید الرسل نے اپنی زبان وہی سے بتایا کہ روزہ کیوں فرض ہوا۔ تو اب ہمارے ہاں یعنی بعض نے نقل کیا ہے کہ پہلی امتوں پر جو روزہ فرض ہوا تھا اس کا دورانیہ جو تھا وہ زیادہ سے زیادہ 8 پہر تھا۔ 8 پہر پہلے جو روزہ تھا وہ کتنا ہوتا تھا؟ 8 پہر کا۔ یعنی اگر کوئی روزہ رکھ لیتا اور روزہ افطار کرنا چاہتا تو مغرب کے وقت یعنی مغرب کے بعد یعنی جیسی رات ہوتی تو وہ روزہ کیا کرتا؟ افطار کرتا۔ اب روزہ افطار کرنے کے بعد پھر وہ سو جاتا، تو صبح کو سحری اس نے نہیں کرنی، بس سونے سے پہلے جتنی مرتبہ کھانا ہے کھا لے، سونے کے بعد وہ کچھ نہیں کھا سکتا، بس اس کی وہی نیت ہو گئی سونے سے پہلے، تو وہ صبح کی نماز کے لیے بیدار ہو رہا ہے تو اس کا وہی جو سونے سے پہلے روزے کی نیت کی تھی وہ اس کا روزہ ہے، کنٹینیو ہے، یعنی رات کو بھی اور اگلا دن بھی اس کا روزہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ روزہ تھا پہلی امتوں میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
اللہم صلی علی محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی فضل کیا، سہولت دی۔ تو بہرحال جو پہلی والی امتیں تھیں انہوں نے روزے ان کے اوپر فرض ہوئے تھے۔ جیسے ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، آپ جب کوہ طور پر گئے تو انہوں نے 40 دن جب رہے تو آپ نے 40 روزے رکھے۔ اسی طرح ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 روزے رکھے۔ تو پہلی امتوں میں سے علماء نے نقل کیا کہ ہر مذہب اور ہر قوم و ملت پر روزے فرض تھے، روزہ رکھتے تھے۔ لیکن جو سابقہ امتیں تھیں انہوں نے دین میں تحریف کیا، بدعات کی، روزہ رکھا لیکن انہوں نے اپنی من مانی۔ کیا کرتے تھے؟ مثلا جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے اپنی سہولت کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے روزے کا جو موسم ہے وہ چینج کر دیں گے۔ کیا چینج کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم روزہ جو ہے 40 دن رکھیں گے، تو پورا مارچ روزہ رکھیں گے اور اپریل کے شروع میں روزہ رکھیں گے، اور جو پہلا عشرہ ہے اس میں ہم جو ہے عید الفطر کریں گے، یعنی ایسٹر کے عنوان سے وہ عید مناتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا عید کا دن، یعنی 40 دن روزہ رکھیں گے مارچ اور اپریل، اور پھر جو ہے وہ ان کی عید ہوتی ہے۔ تو انہوں نے دین میں تحریف کی، تو دین میں تحریف جو ہے وہ قابل قبول نہیں، یعنی انہوں نے اپنی سہولت کے تحت روزے ان پہ بھی فرض ماہ رمضان میں ہوئے، یعنی جو علماء نے نقل کیا ہے کہ روزے سب قوموں پہ ماہ رمضان میں فرض ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے موسم کے اعتبار سے سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ ہم مارچ میں روزہ رکھیں گے۔ تو یعنی ہمیں حق حاصل نہیں ہے کوئی بھی، جس طرح سابقہ قوموں کے لیے جائز نہیں تھا کہ دین میں تعریف کریں، ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہے ہم بھی جو ہے وہ دین میں تعریف کریں، ہم کہیں کہ ہم ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتے، ہم بعد میں رکھ لیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا روزہ جو ہے سابقہ امتوں میں موجود رہا ہے۔ اور ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ اور جیسا کہ یعنی علماء نے نقل کیا ہے کہ ہر گروہ غم اور اندوہ یا اچانک مصیبت کے موقع پر ان کا معمول تھا روزہ رکھتے تھے۔ اور جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے باہر آئے تو آپ نے اس ترک اولا کی توبہ پر آپ نے بھی روزہ رکھا، یعنی زمین پہ سب سے پہلے جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ تو روزے کے بارے میں یعنی حضرت آدم نے رکھا۔ اب یہاں پر جو ہے دوسرا پوائنٹ یہ تھا، پہلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے۔ دوسرا نقطہ پوائنٹ جسے کہیں کہ روزہ افطار کا وقت کیا ہے۔ آج مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ روزے کے حوالے سے تو مختلف اوقات ہیں، جیسا کہ عام طور پہ برادران اہل سنت جو ہیں وہ شیعہ امامیہ سے تقریباً 12 منٹ پہلے روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو آخر اس کا ریزن کیا ہے؟ ہم پہ یہ دنیا والے سوال کرتے ہیں کہ آپ شیعہ حضرات روزہ دیر سے افطار کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے جو جواب ہے وہ قرآن سے ہے، اور ہمارے پاس جواب جو ہے وہ سنت سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم روزہ تمام کرو رات تک۔ تو یہاں پر جو ہے آیت میں یہ اللہ نے نہیں کہا اتم الصیام الی الغروب، اللہ نے یہ کہا ہے؟ نہیں کہا۔ اگر ہوتا اتم الصیام الی الغروب یعنی روزہ تمام کرو غروب تک، یعنی جب سورج غروب ہو رہا ہو، تو پھر مطلب واضح تھا سورج غروب ہونے تک جو ہے ہم روزے کو افطار کریں، واجب ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہے اتم الصیام الی اللیل، روزہ تمام کرو رات تک۔ تو رات کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک ہے غروب اور ایک ہے لیل۔ سورج غروب جیسے ہی ہوتا ہے تو مغرب کی طرف ابھی اس کی سرخی موجود ہوتی ہے، وہ سرخی اسی لیے ہمارے فقہا شیعہ امامیہ فرماتے ہیں کہ وہ سرخی زائل ہو جائے مغرب سے، سورج کی ٹکیا کے غروب ہونے کے بعد سرخی بھی زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، اندھیرا چھانا شروع ہو جائے، یعنی اندھیرا
آنا شروع ہو جائے گا تو ہمارے افطار کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جیسے ہی غروب کے بعد سرخی زائل ہوگی، اندھیرے کا آغاز ہوگا، اس کو کہتے ہیں رات کا حصہ، اور جو اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ روزہ تمام کرو، رات تک کا ہے، غروب تک نہیں کا۔ تو لہٰذا ہم جو ہے اس قرآن کی اس آیت مجیدہ پر عمل کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، آج کل ایک فکر دی جا رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ دور میں سفر جو ہے وہ آسان ہوتا ہے، تو اس سفر کی آسانی کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، تو لہذا مسافر کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یعنی عام طور پہ یہ گفتگو سوشل میڈیا پہ بھی اٹھائی جا رہی ہے، اور جو ہے یہ بعض برادران اہل سنت میں بھی یہ پائی جاتی ہے ان کی کتابوں میں۔ تو بہرحال، اور ہمارے اوپر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے سفر میں روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ سفر میں روزہ رکھیں، سفر تو موجودہ دور میں بہت آسان ہے۔ تو دیکھیں، ہم جو ہیں جو شیعہ امامیہ ہیں وہ قیاس سے کام نہیں لیتے، تو ہم جو ہے جو قیاس قرآن اور سنت کے مقابلے میں ہو، یعنی جو نص کے مقابلے میں ہو، ہم فقہ امامیہ کے مطابق وہ قیاس اس کو ہم حرام جانتے ہیں، وہ قیاس لائق عمل نہیں۔ تو لہٰذا قیاس جو ہے وہ شیطان کی طرف سے، ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید بیت اللہم صلی علیہ۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام سید الرسل سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اول من قاس برأیہ ابلیس، جس نے سب سے پہلے اپنی رائے کا قیاس کیا وہ کون تھا؟ ابلیس تھا، شیطان تھا، اس نے اپنی رائے کا قیاس کیا، تو لہٰذا قیاس جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اب جو ہے قیاس کیوں کیا جاتا ہے کہ یہ سفر جو ہے نا موجودہ دور میں آسان ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ موجودہ دور میں سفر کرنا جو ہے وہ آسان ہے، تو آسانی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو ہے روزہ رکھیں سفر میں، تو یہ تو قرآن کی آیت کے بالکل خلاف بات ہے، تو ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے جو قرآن کے خلاف ہو۔ تو قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہا ہے جو مریض ہے اور حالت سفر میں ہے تو اس کو چاہیے گنتی کے اور ایام میں وہ روزہ رکھے۔ اب قرآن کی آیت ہے، حالت مرض میں، حالت سفر میں روزہ نہیں، آپ نے حالت مرض اور سفر میں روزے نہیں رکھنے، آپ پہ معاف کر دیے گئے۔ یعنی جو حالت مرض میں، وہ مرض جو مرض ناقابل برداشت ہو، جس مرض اور بیماری کی وجہ سے آپ کا جو ہے روزہ رکھنا آپ کی بیماری کو اور بڑھا دے گا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ روزہ رکھیں۔ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی چاہتا ہے، اللہ سختی اور تنگی نہیں چاہتا، تو لہٰذا اپنے اوپر مشقت نہ ڈالیں۔ تو لہٰذا جو بیماری آپ کے لیے مشقت کا موجب بنے اس میں آپ روزہ چھوڑ دیں۔ اور سفر میں بھی وہی کہتے ہیں کہ جب آپ بیماری اگر جو ہے مشقت کا ذریعہ نہیں ہے تو اس میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو آپ سفر میں کیوں نہیں کر سکتے؟ تو سفر میں تو ہمارے پاس جو کہ آیت مجیدہ موجود ہے، اور ہمارے پاس اصل میں روایات بھی موجود ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں سفر میں چونکہ آسانی ہے موجودہ دور میں اور ہم سے روزہ معاف ہے، تو یہ قیاس ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نص کے مقابلے میں یہ قیاس ہے۔ دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ سفر موجودہ دور میں آسان ہے، ذرا ان لوگوں سے سوال کریں جو لوگ امریکہ، کینیڈا یا گلف یا زیارات پہ جاتے ہیں۔ گلف میں جانے والے تقریباً ملتان سے جائیں تو تقریباً مثلاً 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے ان کو لگتے ہیں بائی ایئر جانے میں، ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے۔ یا اگر امریکہ اور کینیڈا جائیں تو 18 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، 20 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے۔ یعنی ہم یہ وہ سفر بیان کر رہے ہیں جو ہوائی جہاز کے ذریعے،
بس والا سفر تو اس سے بھی زیادہ تھکاوٹ والا ہے. تو لہٰذا جو سب سے آسان سفر ہے، جو 18 گھنٹے 20 گھنٹے سفر کرتے ہیں، جو امریکہ اور کینیڈا سفر کرتے ہیں، ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ سفر آرام دہ ہے یا تکلیف دہ ہے. بیان کرتے ہیں کہ پاؤں جو ہے وہ سوج جاتے ہیں. اور جو ہمارا اپنا کتنی مرتبہ مشاہدہ ہوا ہے، جیسے مثلا سعودی عرب جانے کا موقع ملا عمرہ کے لیے یا زیارات مقدسہ یا مسقط جانے کا، تو اب حالانکہ ہوائی جہاز کا سفر ہے لیکن ایک تھکاوٹ ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ موجودہ دور میں یہ سہولت، موجودہ دور میں سفر آسان ہے، ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ قیاس ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں ایک نقطے کی طرف جو ہے ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں سفر آسان ہے، دیکھیں اسلام نے جو فقہ ہمارے یہاں جو احکام شرعی ہیں اس میں ہے کہ مسافر کا جو روزہ ہے وہ اس کے اوپر معاف ہوتا ہے جب وہ 44 کلومیٹر آنے اور جانے کا سفر کرے. اپنے شہر کی آخری حد سے سفر کا آغاز کرے، آنے اور جانے کا 44 کلومیٹر، تو یعنی ایک سائڈ کا 22 کلومیٹر، ایک سائڈ کا 22 کلومیٹر. تو 22 کلومیٹر آج کے زمانے میں تو آپ کہیں گے معمولی، تو پرانے زمانے میں بھی 22 کلومیٹر جو ہے یہ کوئی زیادہ نہیں ہوتا تھا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب موجودہ دور میں ہر چیز کی ریسرچ آ رہی ہے. جو ریسرچ دانوں نے ریسرچ کی ہے، کہا کہ جو اونٹ ہے، اونٹ پرانے زمانے کی سواری کون سی تھی؟ اونٹ تھی یا گھوڑا تھا؟ اونٹ کی جو رفتار ہے فی کلو کے حساب سے کہا کہ 65 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے اس کی رفتار ہے اونٹ کی، یعنی اتنا تیز بھاگتا ہے، ایک گھنٹے میں وہ 65 کلومیٹر بھاگتا ہے وہ. اور گھوڑا پرانے زمانے میں تھا 44 کلومیٹر ایک گھنٹے کی رفتار میں وہ سفر طے کرتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں اونٹ پرانے زمانے میں، گھوڑا پرانے زمانے میں، لوگ اسی پہ سفر کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اونٹ پہ لوگ جو سفر کرتے تھے تو گویا 22 کلومیٹر کا سفر انہوں نے طے کرنا ہے ایک سائڈ کا، تو کتنے منٹوں میں وہ ہوگا؟ تقریباً 22 منٹ میں. چونکہ وہ 65 کلو ہے نا تو 5 منٹ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو 22 کلومیٹر 22 منٹ میں سفر طے ہوگا. 8 منٹ ہم رکھ دیتے ہیں مثلا وہ شہر سے باہر نکلنے کے، کیونکہ پرانے زمانے کے جو شہر ہوتے تھے، جو گاؤں ہوتے تھے، ان کی حدود جو ہوتی تھی بہت چھوٹی ہوتی تھی، شہر بڑے نہیں ہوتے تھے. جیسے مکہ شہر ہے، مدینہ شہر ہے، پہلے زمانے میں ان کی حدود محدود ہوتی تھی. یہ تو اب بہت وسیع ہو گئے. مثلا موجودہ دور میں جو مدینہ شہر تھا آج وہ سارا مسجد النبوی میں آ چکا ہے. تو لیکن جو ہے پہلے زمانے میں مدینہ شہر کی حد کوئی اور تھی، آج اس کی ذرا حد کچھ اور بن گئی ہے. تو اگر 8 منٹ شہر سے نکلتے نکلتے لگ جائیں تو 22 منٹ انسان شرعی مسافت طے کرتے ہوئے، یعنی آدھا گھنٹہ، آج کے زمانے کا آدھا گھنٹہ. تو اب یہ ذرا سوچیں، اگر کوئی شخص سید الرسل کے زمانے میں آدھا گھنٹہ گھوڑے پر سفر کرتا، اونٹ پر سفر کرتا، یا 1 گھنٹہ گھوڑے پہ کرتا، حتیٰ کہ 1 گھنٹہ بھی اونٹ پہ کر لیتا سفر، کیا اس کے لیے وہ سفر آسان نہیں تھا؟ ماہملوں میں لوگ سفر کرتے تھے گرمیوں میں، اور سردیوں میں تو ویسے بھی مشکل نہیں. یا گھوڑے پہ سفر کرنا، 1 گھنٹہ سفر کرنا کوئی سختی نہیں ہے، دشواری اور مشقت والی بات نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اس وقت جب رسول اللہ کے زمانے میں 44 کلومیٹر سفر طے کرنا، آنا اور جانا سے لوگ سفر کرتے تھے، تو اگر اس وقت یہ مشقت شمار ہوتی گھوڑوں پر اور اونٹوں پر، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے میں جو بانی شریعت تھے لوگوں کو کہہ دیتے، کیونکہ قرآن کے وارث بھی وہی ہیں، قرآن بھی آپ نے سمجھایا، آپ کہہ دیتے کہ یہ مشقت ہے، تو لہٰذا قرآن مجید کی اس آیت کو آپ جو ہے وہ ختم سمجھو، منسوخ سمجھو، لہٰذا کیا ہے، تم سفر میں بھی روزہ رکھو، تمہارا سفر جو ہے وہ اگر آسان ہے. یا رسول اللہ یہ بتا دیتے اپنی تعلیمات میں کہ تم جو ہے تو سفر جو ہے وہ اگر تمہارا اس طرح سے آسان ہوتا ہے تو تم سفر میں اپنا روزہ رکھو.
تو سید رسول کا یہ نہ کہنا، تو لہٰذا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یعنی یہ حکم جو ہے قرآن کا یہ نافذ ہے۔ تو سید الرسل کا جو دین میں جو حکم تھا اس کو بیان کیا گیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا یعنی یہ جو اس طرح سے کہنا یعنی ایک قسم کا یہ قیاس ہے کہ موجودہ دور میں یہ آسان ہے اور ہم جو ہے آسانی کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ رکھ لیں۔ تو بہرحال قرآن کی آیت بھی سامنے ہے اور ہمارے پاس جو ہے روایات بھی موجود ہیں، تو ہم قیاس سے کام نہیں لے سکتے۔ اور ہمارے پاس جو اہل بیت اطہار کی روایات ہیں اس میں مسافر کے روزے کے بارے میں روکا گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام نے فرمایا ان رجلا مات صائما فی السفر ما صلیت علیہ۔ ذرا دیکھیں امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی مرد روزے کی حالت میں مر جائے جبکہ وہ سفر میں ہو تو میں اس کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھوں گا۔ یعنی امام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا مسافر جس کے اوپر حالت سفر میں روزہ فرض نہیں ہے، وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اوپر میں نماز جنازہ نہ پڑھوں۔ جس طرح اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، اسی طرح اللہ کا حکم ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھو۔ ہاں، جو لوگ سفر میں بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا روزہ ساقط نہیں ہوتا، جیسے کثیر السفر لوگ ہوتے ہیں جن کا پیشہ ہے سفر کرنا، بعض لوگ سفر معصیت کرتے ہیں، بعض لوگ کسی اور جگہ وطن قرار دیتے ہیں 10 دن کے لیے حکم وطن میں، تو ان کے اوپر روزہ رکھنا پورا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بہرحال تو یہ جو ہے یعنی روزہ نہ رکھنے کی تاکید ہے۔ اسی طرح روایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام سے سفر میں روزوں کے متعلق سوال کیا کہ کیا سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو کیا جواب ملا؟ لا صیام فی السفر قد صام اناس علی عہد رسول اللہ فسماہم العصاۃ۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، کچھ لوگوں نے رسول اللہ کے زمانے میں روزہ رکھا تھا تو ان کو گنہگاروں کا نام دیا گیا، یعنی وہ نافرمان ہیں جنہوں نے روزہ رکھا تھا۔ اور علماء اہل سنت نے، یہ تھی ہماری بکس میں روایت، علماء اہل سنت نے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے روزہ نہ توڑا، یعنی سید الرسل نے روزہ افطار کیا، روایت میں کہ کچھ اور لوگوں نے بھی روزہ افطار کیا، کچھ لوگوں نے روزہ افطار نہ کیا۔ سید الرسل تک جب یہ خبر پہنچی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے روزہ نہیں کھولا، فتح مکہ کے وہ ماہ رمضان میں گئے تھے فتح مکہ کرنے مکہ میں، تو روزے کی حالت میں انہوں نے روزہ افطار نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ یہ کس کی روایت ہے؟ صحیح ترمذی کی روایت ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے، اور اس کو جو ہے کہتے ہیں صاحب ترمذی کہتے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے، یعنی یہ قابل عمل ہے۔ تو یہ ہے یعنی اس کے بارے میں۔ پوائنٹ نمبر 4، روزہ کس پر واجب ہے؟ سوال ہے کہ روزہ کس پر واجب ہے؟ دیکھیں، روزے کے جو ہے صحیح ہونے کی جو شرائط، یا یوں کہیں روزے کی صحیح ہونے کی شرائط، یعنی جن لوگوں پر روزہ فرض ہوتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اذان صبح سے پہلے انسان بالغ ہو جائے، اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے، بالغ انسان۔ اب بالغ کون ہوتا ہے؟ بالغ یا مرد ہوتا ہے یا مرد یا عورت ہوتی ہے، تو اب دونوں کی علامات جدا جدا ہیں، مرد کے اوپر بھی روزہ فرض، عورت کے اوپر بھی روزہ فرض، تو ہر ایک کی علامات جدا ہیں۔ اگر خاتون ہو، لڑکی ہو، چاند کے حساب سے جیسے ہی 9 سال مکمل کرے گی چاند کے حساب سے، اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ دیگر واجبات، روزہ، نماز، خمس، زکوٰۃ، استطاعت، حج، پردہ، یہ سب واجب ہو جاتے ہیں 9 سال کی بچی پر۔ اور
اگر انگریزی حساب سے ہم نے حساب رکھنا ہے تو پھر جو لڑکی ہے اس کے 8 سال 8 ماہ 21 دن جیسے ہی مکمل ہوں گے، لڑکی کے 8 سال 8 ماہ 21 دن جیسے ہی مکمل ہوں گے، اس کے اوپر نماز، روزہ، باقی واجبات فرض ہو جائیں گے۔ یہ ہے لڑکی کے بالغ ہونے کی علامت۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ لڑکی مثلا 9 سال کے بعد اس کو مینسز نہیں آئے، حیض نہیں آئے، تو وہ 12 13 یا 14 سال کی ایج میں آتے ہیں، وہ بالغ ہونے کی علامت نہیں ہے، وہ بالغ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ تو لہٰذا بہرحال تو یہاں پر جو ہے اس نقطے کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت ذات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو دوسری چیز جو ہے یہاں پر کہ اب یہ تھا خاتون کے اوپر روزہ فرض ہونے کی علامت۔ مرد پر روزہ فرض کیسے ہوتا ہے؟ مرد پر روزہ فرض کیسے ہوتا ہے؟ مرد کے بالغ ہونے کی جو علامات ہیں وہ بھی شریعت نے بیان کی، وہ اس کی 3 علامتیں ہیں۔ یہ بہت علامتیں اہم ہیں، ان کی طرف عام طور پہ لوگ توجہ نہیں کرتے۔ یہ نوجوانوں کے لیے مرد لڑکے کے بالغ ہونے کی 3 علامتیں۔ نمبر 1، منی کا نکلنا، پیشاب کے مقام سے منی، جو وائٹ جو ہوتا ہے پانی ہوتا ہے گاڑھا سا منی، اس کے نکلنے سے انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، زیر ناف کے نیچے انسان کے سخت بال آ جائیں تو ان سخت بالوں کے آنے سے انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بغل یا چھاتی پر سخت بال آتے ہیں، وہ بالغ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ زیر ناف بال آ جائیں تو وہ بالغ ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 3، قمری حساب سے 15 سال کمپلیٹ کریں گے تو روزہ فرض ہو جائے گا، نماز فرض ہو جائے گی، سارے واجبات واجب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ تو تھا قمری حساب سے، اگر انگریزی حساب سے، عیسوی اعتبار سے آپ نے دیکھنا ہے تو پھر 14 سال 6 ماہ 15 دن جیسے ہی کمپلیٹ ہوں گے لڑکا جو ہے وہ بالغ ہو جائے گا۔ تو یعنی یہ دونوں حساب سے یعنی یہ عدد بیان کیا جائے۔ تو اسی میں آغا سیستانی فرماتے ہیں بعید نہیں ہے کہ لڑکے کی رخسارے یعنی اس کی مونچھوں اور رخساروں پہ سخت بال بھی بالغ ہونے کی علامت قرار پائے، تو یہ بھی علامت ہے۔ تو یہ پہلی علامت، یہ تھی پہلی چیز، نماز صبح سے پہلے جو بالغ ہو جائے اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ نمبر 2، عاقل ہو۔ عاقل سے مراد یعنی عقل مند ہو، یعنی بے ہوشی کے عالم میں نہ ہو، سحری کے وقت نیت بھی نہیں کی اس نے، اور اسی طرح پاگل بھی نہ ہو، تو عقل مند ہو، اسی کے اوپر روزہ فرض ہے۔ نمبر 3، خاتون حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ نمبر 4، انسان جنابت حالت پر صبح نہ کرے، یعنی انسان جنابت کی حالت سے پاک ہو، جان بوجھ کے وہ جو ہے وہ نہ کرے ورنہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ نمبر 5، مسافر کے حکم میں نہ ہو انسان، یعنی جہاں پر انسان کی نماز قصر ہوتی ہے وہاں پر نہ ہو، بلکہ وطن کے حکم میں ہو، جہاں پہ بھی ہو تو اس کا روزہ رکھنا چاہیے، یعنی عام سفر ہو، مباح ہو۔ تو نمبر 6 اور 7، روزہ رکھنا نقصان دہ نہ ہو اور ناقابل برداشت یا مشقت کا سبب بھی نہ بنے، یعنی شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ مثلا مثال کے طور پہ بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا شوگر کے مریض ہیں یا دل کے مریض ہیں، اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کی بیماری بڑھے گی، وہ دوائی نہیں لے سکیں گے، تو اب ان کے لیے حرج بھی ہے، مشقت بھی ہے، دشواری بھی ہے۔ تو اسلام ہم سے آسانی چاہتا ہے، سختی اور دشواری ہم سے نہیں چاہتا۔ تو لہٰذا یہ اسی طرح سے وہ خواتین جو حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، تو جو واضح حمل کے قریب ہیں، مثلا 8واں اور 9واں مہینہ ہے، آخری مہینوں میں 8واں اور 9واں مہینہ، اس میں اگر خاتون کے لیے یا بچے کے لیے روزہ رکھنا باعث ضرر ہو تو پھر فقہا فرماتے ہیں، آیت اللہ سستانی بھی، کہ خاتون روزہ چھوڑ سکتی ہے اور پھر یہ فدیہ دے گی اور بعد میں قضا کرے گی۔ تو یعنی اس چیز کو سامنے رکھا جائے۔ تو لہٰذا جو ہے تو کچھ ہاں جی، اب اس کے علاوہ کچھ افراد اور بھی ہیں جن کے اوپر روزہ، مثلا اور افراد ہیں
جن کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، مثلا جیسے بوڑھے لوگ ہیں. اچھا یہ جو افراد ہیں جن کبھی کسی کے اوپر مشقت اور دشواری ہے، کبھی کسی کے لیے شرعی طور پہ رکاوٹ ہے، تو ان میں سے کچھ افراد ہیں جو کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. جیسے بوڑھا انسان ہے، ضعیف ہے، کبھی نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ ہر روزے کے بدلے 3 پاؤ آٹا دیں گے، یعنی 750 گرام. یا مثلا ایسا شخص ہے جو مریض ہے پیاس کا، اس کا مرض کبھی بھی افاقہ نہیں ہو، وہ بھی یہی کام کرے گا. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جیسے حاملہ عورت ہے یا کوئی اور مجبور معذور ہے شرعی طور پہ، وہ روزہ نہیں رکھ رہا، تو پھر وہ ماہ رمضان میں 3 پاؤ آٹا دے گا اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا کرے گا. جی صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. تو یہ تھا یعنی پوائنٹ نمبر 4. اب پوائنٹ نمبر 5، روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے؟ روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے؟ تو فقہا کے درمیان جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ 10 چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. 10 کام انجام دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. نمبر 1 اور 2، کھانا اور پینا. بعض لوگ کھانے اور پینے کو ایک شمار کرتے ہیں، جبکہ یہ 2 چیزیں، کھانا علیحدہ چیز ہے اور پینا علیحدہ چیز ہے. کھانا اور پینا چاہے یہ حلال میں سے ہو یا چاہے حرام میں سے ہو، چاہے یہ تھوڑی چیز ہو یا چاہے یہ زیادہ چیز ہو، کھانا اور پینا یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے. نمبر 3، جماع کرنا یعنی انٹر کورس کرنا، یہ بھی کیا ہے، اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے. نمبر 4، خدا، رسول اور احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ اہل بیت پر جھوٹ بولنا. یعنی دیکھیں نا، خدا، رسول اور اہل بیت پہ جھوٹ بولنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے. ہم لوگ یعنی ممبر پہ کس طرح جو ہے جھوٹ بول دیا جاتا ہے عام طور پہ، یعنی انسان جو جھوٹ انسان کے روزے جیسی عبادت کو خراب کر دے، یعنی اس کا مطلب ہے اہل بیت پر جھوٹ بولنا انسان کے دین کو خراب اور برباد کرتا ہے. اور جو لوگ ممبر پہ جھوٹ بول کے اپنا ذریعہ معاش بناتے ہیں، وہ خدا کو اور اہل بیت کو کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے وہ. تو بہرحال یہ نمبر 4 ہو گیا. نمبر 5، سر کا پانی میں ڈبونا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے مشہور فقہا کے نزدیک، لیکن آیت اللہ سستانی کے نزدیک شدید مکروہ ہے. سر کا پانی میں ڈبونا وہ کہتے ہیں شدید مکروہ ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن ان کے مقلدین اگر وہ نہانے کے لیے سوئمنگ پول یا ٹویل پہ جاتے ہیں، ان کو اطمینان ہے ہم سر پانی میں ڈبوئیں گے اور پانی ہمارے حلق سے یا ناک کے ذریعے سے حلق سے نیچے چلا جائے گا، اور پھر چلا بھی جائے، پھر ایسی صورت میں ان کا سر ڈبونا حرام ہے، اور اگر چلا جاتا ہے قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. تو لہٰذا یعنی اس نقطے کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. نمبر 6، استمنا میسٹروبیشن، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ مشت زنی کرنا، فارسی میں کہتے ہیں مشت زنی کرنا. یعنی نوجوان ہماری نسل جو ہے وہ بہتی جا رہی ہے، مثلا حرام کر رہی ہے، ہاتھ کے ذریعے سے اپنی جنسی لذت کو پورا کرنا، تو یہ حرام ہے. اس سے اگر منی خارج ہو جاتی ہے تو انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم، فرمایا ناکح الکف ملعون، جو شخص اپنے ہاتھ سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے وہ ملعون ہے. ملعون کا مطلب یعنی جہنمی ہے. تو یعنی اس طرح سے مذمت کی گئی. اور میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ اس میں انہوں نے بیان کیا کہ جو لوگ پاگل خانوں میں، اگر آپ جو ریسرچ کرنے والوں نے ریسرچ کیا، وہ کہتے ہیں جو پاگل خانوں میں جو پاگل ہیں، 10 پاگلوں میں 9 پاگل وہ ہیں جو اس مشت زنی کی بیماری میں مبتلا ہے. وہ کہتے ہیں یہ مشت زنی کی بیماری یہ انسان کو یہ مجنون اور پاگل پن تک لے جاتی ہے. بڑی بڑی انسان کے اندر جنسی امراض اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، انسان کی نسل جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ ہے نمبر 6. نمبر 7 کہ اچھا اسی طرح سے یہاں پر ایک اور نقطہ بیان کرتا چلوں. ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام، آج کل نوجوان پوچھ رہے ہیں کہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، بعض فاحش ویڈیوز آ جاتے ہیں، کلپس آ جاتے ہیں، یا لیڈیز کو دیکھنے سے جو ہے وہ منی خارج ہو جاتی ہے، تو اس میں ہمارے روزے کا کیا حکم ہے؟ ہمارے فقہا فرماتے ہیں اگر
آپ کو اطمینان ہے کہ آپ ویڈیوز دیکھیں گے، کوئی ایسا کلپ دیکھیں گے، خواتین کی طرف دیکھیں گے، کوئی ایسا منظر بیہودہ بے حیائی کی چیز دیکھیں گے، کوئی ایسا کام کریں گے جس سے آپ کو اطمینان ہے، احتمال ہے کہ منی خارج ہوگی، تو اور اس کام کے کرنے کے بعد منی خارج ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ تو ایسا کام کرنا وہ استمناء کے زمرے میں آتا ہے۔ استمناء کہتے ہیں منی کو خود طلب کرنا۔ تو لہٰذا یہ نمبر 6 ہو گیا۔ نمبر 7، احتیاط واجب کی بنا پر گاڑھا غبار حلق تک پہنچانا، مثلا آٹا اور مٹی کا غبار حلق تک پہنچانا۔ ہلکا سا غبار ہو تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے لیڈیز پوچھتی ہیں کہ ہم کھانا بناتے ہوئے جو بھاپ ہماری ناک اور منہ میں آتی ہے وہ روزے کو باطل نہیں کرتا، جو دیگچے میں سے یا پریشر کوکر میں سے جو دھواں اور بھاپ اٹھ رہے ہوتے ہیں اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اسی طرح سے کسی مائع دار چیز یعنی لکوڈ چیز سے انیما کرنا جو پیٹ تک پہنچ جائے، آغا سستانی کہتے ہیں پیٹ تک پہنچ جائے، یعنی جو بعض مریض ہوتے ہیں ان کے مقد کے ذریعے سے ایک انیما کیا جاتا ہے جو ان کے پیٹ میں دوائی ڈالی جاتی ہے، اگر وہ لکوڈ ہو تو پھر وہ مجھے اس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ نمبر 8، کسی مائع، نمبر 8 ہو گیا۔ نمبر 9، قے کرنا، وومٹ کرنا، اور یہ جو ہے اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، کہا عمدن حالت جنابت پر صبح کرنا، یعنی یا حیض یا نفاس کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں صبح تک جو ہے نا مجنب رہ جانا، یا حیض کی حالت میں رہنا یا نفاس کی حالت میں رہ جانا۔ تو اب یہاں پر یہ جو 10 چیزیں بیان کی ہیں یہ اس وقت روزہ باطل ہوتا ہے جب روزے دار ان کو جان بوجھ کے عمدن انجام دے۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کام کو بھول کے انجام دے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ مثلا مثال کے طور پہ، اچھا بھول کے روزہ باطل نہیں ہوتا، عمدن کرے گا تو روزہ باطل ہے، لیکن کچھ کام ہیں انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بے اختیاری ہو جاتے ہیں، ان سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ وہ کیسے؟ مثلا قے ہے، انسان نہیں کرنا چاہتا، خود سے قے آ جاتی ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ انسان سویا ہوا ہے، انسان کو احتلام ہو گیا ہے، وہ چاہتا نہیں ہے، اس کو احتلام ہو گیا، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ یا پھر اسی طرح سے یعنی جو ہے مثلا گرد و غبار نہ چاہتے وہ حلق میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تو لہذا یہ نقطہ واضح ہو گیا۔ نمبر 6، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و اب یہاں پر لوگ ہم پہ سوال کرتے ہیں کہ آپ شیعہ حضرات نماز پڑھنے کے بعد افطاری کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی ہم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ بھئی جبکہ برادران اہل سنت یا دوسرے جو فرقے ہیں وہ تو روزے کو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں، مشہور ہے کہ روزہ مکروہ ہو جائے گا، آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمارے پاس ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، جس میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد، فرمایا فی رمضان تصلی ثم تفطر الا ان تکون مع قوم ینتظرون الافطار۔ فرمایا کہ ماہ رمضان میں آپ نماز پڑھیں، کیا فرمایا؟ پہلے آپ کیا کریں؟ نماز، پھر افطار کریں، نماز پڑھیں پھر افطار کریں۔ ہاں اگر کوئی جماعت آپ کا انتظار کر رہی ہے، مثلا آپ جو ہے نا افطار پارٹی تو لوگ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں پہلے نماز پڑھوں گا، نہیں، پھر ان کا احترام کرتے ہوئے آپ ان کے ساتھ افطار کریں۔ تو اسی طرح سے فرمایا فَإِن كُنْتَ تُفْطِرْ مَعَهُمْ فَلَا تُخَالِفْ مَعَهُمْ، یعنی ان کے ساتھ اگر آپ افطار کریں تو ان کی مخالفت نہ کریں۔ وَافْطِرْ ثُمَّ صَلِّ، کہا کہ یعنی وہ افطار کرنا چاہتے تو آپ افطار کریں، ثُمَّ صَلِّ، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ یعنی اگر وہ جماعت جو ہے پہلے افطار کرنا چاہتی ہے تو آپ افطار کر لیں اور پھر اس کے بعد نماز پڑھیں۔ وَإِلَّا فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ، لیکن اگر مثلا مثال کے طور پہ آپ کو جلدی نہیں ہے، جماعت آپ کی انتظار میں نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ ابتدا کس سے کریں؟ بالصلاۃ، نماز سے پڑھیں، نماز سے آغاز کریں۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا قلت وَلِمَا ذَلِكَ، فرزند رسول نماز سے ہم کیوں آغاز کریں، روزہ بعد میں افطار کیوں کریں؟ قال لأنه قد حضرك فرضان الافطار والصلاۃ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے اوپر 2 فرض حاضر ہیں، ایک افطار کا، دوسرا نماز کا۔
فَابْدَأْ بِأَفْضَلِهِمَا، اور تمہیں چاہیے کہ ان دونوں میں سے، نماز اور افطار میں سے جو افضل ہے اس کو پہلے انجام دو. وَأَفْضَلُهُمَا الصَّلَاةُ، افطار اور نماز میں افضل کام کون سا ہے؟ امام فرماتے ہیں نماز ہے، نماز ہے. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں ثُمَّ قَالَ تُصَلِّي وَأَنْتَ صَائِمٌ، امام فرماتے ہیں پھر آپ کیا کریں؟ آپ نماز پڑھیں جبکہ آپ روزے کی حالت میں. یعنی امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری پانچوں نمازیں اللہ سے روزے کی حالت میں ہم ملاقات کریں. ہماری پانچوں نمازیں خدا کی بارگاہ میں کس حالت میں پہنچیں؟ روزے کی حالت میں. فَتَكْتُبَ صَلَاتُكَ تِلْكَ فَتَخْتِمُ بِالصَّوْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ. تو یعنی یہ آپ تمہاری یہ نماز جو ہے نا یہ لکھی جائے گی جی کس کے ساتھ؟ روزے کے ساتھ، جس کے اوپر مہر لگی جائے گی کہ اس نے یہ نمازیں روزے کے ساتھ پڑھ کر آگے بھیجی ہیں. اور امام فرماتے ہیں مجھے یہ عمل بڑا پسند ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ روزے کی حالت میں نماز پڑھے. یعنی امام چاہتے ہیں کہ مومن کی پانچوں نمازیں روزے کی حالت میں ہوں. صبح کی نماز بھی روزے کے ساتھ، ظہرین بھی روزے کے ساتھ، اور مغرب اور عشاء بھی روزے کے ساتھ. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. آخری پوائنٹ ہے فلسفہ روزہ کیا ہے. اس کا جواب خود اسی آیت مجیدہ نے دیا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تم سے پہلے والی قوموں پر. مقصد یہ ہے کہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو جائے. تو لہذا صوم کا ایک معنی ہے روکنا. صوم کا معنی کیا ہے؟ روکنا. تو ہم لوگ اپنے آپ کو روکتے ہیں مبتلات روزہ سے، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، روزہ ٹوٹ جائے گا. جبکہ اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بھی روکو. جو آثار تقوی ہیں، جو مقصد روزہ ہے وہ نہ فوت ہو جائے، جو اصلی ہدف روزے کا ہے وہ نہ فوت ہو جائے. تو لہٰذا صرف اپنے آپ کو ان کاموں سے اجتناب نہیں کروانا، ان کاموں سے نہیں روکنا جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، بلکہ وہ کام بھی ہم چھوڑ دیں جو روزے کی معنویت اور برکت کو اور اس کے مقصد کو فوت کر دیتا ہے. روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سید الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اعلان کرایا کہ آج سارے روزہ رکھیں، جب تک میری اجازت نہ ہو اس وقت تک کوئی روزہ افطار نہ کرے. سب نے روزہ رکھا، اعلان ہو گیا، لوگ آنے لگے، اجازت لینے لگے. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میری 2 بیٹیاں ہیں جو ادھر مردوں میں آتے ہوئے حیا محسوس کرتی ہیں، ان کو اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا جا کر کہہ دو ان کو آج روزہ نہیں ہے. انہوں نے روزہ نہیں رکھا، انہوں نے جو ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے. انہوں نے کیا کھایا ہے؟ بلکہ روایت میں جملہ ہے کہ جب وہ اجازت لینے کے لیے آیا سید رسول نے منہ پھیر لیا. اس نے پھر گزارش کی، آپ نے پھر منہ پھیر لیا. پھر تیسری مرتبہ گزارش کی، سید رسول نے منہ پھیر لیا. تو اس نے جب تیسری مرتبہ یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری کی اجازت لینے آئے ہو، تمہاری بیٹیوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے جو صبح سے لوگوں کا گوشت کھا رہی ہیں. سید رسول نے فرمایا تمہاری بیٹیاں صبح سے کیا کر رہی ہیں؟ لوگوں کا گوشت کھا رہی ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ بیٹیوں سے کہو کہ وہ کہہ کرے. جب وہ شخص گھر آیا اس نے بیٹیوں سے کہا، انہوں نے کہا کی تو گوشت کے لوتھڑے نکلے. سید رسول کو خبر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر ان کے پیٹ میں ذرہ بھی وہ رہتا گوشت کا ٹکڑا جو مومن بھائیوں کی غیبت کے ذریعے انہوں نے گوشت کھایا ہے، تو یہ یعنی ان کو جہنم میں لے جانے کا یہ سبب بنتا ہے. صلوات پڑھے محمد. تو لہٰذا روزہ جو ہے، روزے کا فلسفہ یہ انسان صاحب تقوی اور پرہیزگار بنے. آخر میں ہمارے پاس چند روایتیں ہیں. دیکھیں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کی شان اور فضیلت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں الصوم جنۃ من النار، روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اگر جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو پھر روزہ رکھے. دوسری روایت میں فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ. سید رسول فرماتے ہیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. اللہ، یعنی مال کی زکوٰۃ ہے کہ آپ مال دیں، بدن کی زکوٰۃ ہے کہ آپ روزہ رکھیں. اور یہاں پر جو ہے روایت ہے
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امام فرماتے ہیں نوم الصائم عبادت، روزے دار کی نیند عبادت ہے، وَصَمْتُهُ تسبیح، اس کا خاموش رہنا تسبیح ہے، وَعَمَلُهُ مُتَقَبَّلٌ، روزے دار کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ، روزے دار کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ان اللہ وکل ملائکۃ بالدعاء للصائمین، اللہ نے فرشتوں کو روزے داروں کی دعا کے لیے مقرر کیا ہے، یعنی جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ملائکہ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اور آخری روایت میں میسج دیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، آپ فرماتے ہیں روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو فرحت ہے، ایک افطار کے وقت اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اب روزہ افطار ہونے کا وقت ہو گیا، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس وقت اس کو خوشی محسوس ہوگی۔ پروردگار سے دعا ہے کریم مہربان اللہ ہمیں روزے کی عظمت